السلام علیکم۔ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، اچھا رکھے۔ دوستوں، اس وقت ملک کے حالات، خاص طور سے ہمارے صوبے کے حالات، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، اتر پردیش ہے، اور پھر خاص طور سے جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، سہارنپور، تو بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بستیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، کچھ اپنے گھروں کی چھتوں پر ہیں، کچھ لوگوں کو نکال لیا گیا ہے، کچھ لوگ اپنے گھروں میں ابھی بھی ہیں، اور پانی بھرا ہوا ہے بہت سارا۔ ہمارے یہاں کھاتا کھیڑی، ناظم کالونی، وشواس نگر، ہمارے یہاں ایک پاؤں دھوئی ندی ہے، اس کے کنارے پر بسے ہوئے تمام علاقے، ڈھمولا ندی کے کنارے پر بسے ہوئے تمام علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس سمے بہت زیادہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ کرنے والے لوگ مدد کر بھی رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے آپ سب لوگ جو ہیں وہ جتنی بھی اپنی استعداد، اپنے استر سے جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے مدد کریں۔ لوگوں تک کھانا پہنچ جائے، لوگوں تک سوکھے کپڑے پہنچ جائیں، لوگوں کا ریسکیو کیا جائے، اور جتنا ہو سکے اس کام کو بڑھایا جائے۔ ابھی یہ 2-4 دن بارش کے اور زیادہ ہیں، ابھی بھی میرے خیال سے 2 بجے ہیں رات کے، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، اور رک رک کر ہو رہی ہے، کبھی تیز کبھی ہلکی۔ تو پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے لوگوں کی مدد کریں۔ اب یہ بارش کتابوں میں آتا ہے کہ رحمت ہے، اب رحمت ہے یا زحمت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک نظر ہمیں اپنے اعمال پر بھی کرنی چاہیے، ہمارے کرم کیسے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں، ہمارے اندر کتنی اچھائی ہے، کتنی برائی ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں کیسے گزارنی چاہیے تھی۔ خاص طور سے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی دنیا کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کچھ حالات آتے ہیں، یا دنیا کے اوپر عذاب آتا ہے، تو اس کا سیدھا سا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایمان والوں سے ہوتا ہے۔ جب ایمان والوں کے عمل خراب ہو جاتے ہیں، جب ایمان والا بگڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ انسانیت پریشان ہے۔ ایک کتاب میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایمان والے کی خطاؤں کی وجہ سے، ایمان والوں کی خطاؤں کی وجہ سے جنگل میں رہنے والے چرند اور پرند بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے، چاہے وہ پانی کا عذاب ہے، چاہے وہ سوکھے کا عذاب ہے، تو جب سوکھے کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بارش کو روک لیتے ہیں، تو جنگل میں رہنے والے پرندوں تک کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری خطائیں انسانوں کی، اور خاص طور سے مسلمانوں کی ہوتی ہیں، ہماری ہوتی ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے دنیا کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اگر آج ہمارے عمل اچھے ہوتے، اگر آج ہمارے کردار اچھے ہوتے، اگر آج ہمارا ایمان اچھا ہوتا، ہماری نمازیں اچھی ہوتی، کیا مجال تھی سویڈن کے رہنے والے اس شخص کی جو قرآن کو جلا دیتا؟ کیا مجال تھی سویڈن گورنمنٹ کی جو اس کو یہ سب کرنے دیتی، وہ بھی اپنی سیکیورٹی دے کر؟ کیا مجال تھی ان لوگوں کی؟ یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں، یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ قرآن سے ڈرتے ہیں، ایمان سے ڈرتے ہیں، نماز سے ڈرتے ہیں، مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، اپنے ڈر کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے قرآن کو آگ لگا رہے ہیں، قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کر رہے ہیں تب ان کی مجال اس لیے ہو گئی کہ ہمارے عمل خراب ہو گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت پانی کے جھاگ کی طرح ہوگی، پانی کے جھاگ کی طرح۔ ایک زمانہ تھا ایمان والے کم تھے، لیکن وہ پکے سچے مومن تھے، پکے سچے ایمان والے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی جو نبی کی شان میں گستاخی کر سکے یا کلام پاک کی بے ادبی کر سکے۔ کلام پاک ہمارے سینوں کے اندر ہے، کلام پاک سے ہمارا رشتہ، ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ہم اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا مل کر کوشش کر لے، ساری حکومتیں مل کر ان سے جو اکھڑتا ہو اکھاڑ لیں، اصل میں یہ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں، ایمان سے ڈرے ہوئے ہیں، قرآن سے ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم سارے کے سارے یہ اس کو سینے سے لگا کر دکھاتے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مسلمان ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہے، ہر چیز پر،
لیکن ایمان پر سودا نہیں کر سکتا۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھنی ہوگی اور ان لوگوں کو سمجھانی ہوگی۔ ایمان والوں کو ایمان والے سمجھائیں گے، ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مسلمان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، اپنے ایمان پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان کی مجال تھی خبیث لوگوں کی، نالائقوں کی، ان کی مجال تھی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں کی، یہ قرآن کی بے ادبی کر دیتے۔ ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا قرآن سے، ہمارا رشتہ ایمان کا کمزور ہو گیا، ہمارا رشتہ عمل کا کمزور ہو گیا، ہمارا رشتہ پروردگار سے کمزور ہو گیا۔ نیت کرو انشاءاللہ ایمان کی محنت کریں گے، کرو گے انشاءاللہ ایمان کی محنت۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔